सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। सुनियो, अल्लाह ने हमें ऐसे औलिया अता किए, ऐसे शान वाले बुजुर्ग अता किए। सरकार गौसुल आजम पीराने पीर पीरे दस्तगीर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो मेरा हो जाए, मुझसे मोहब्बत करे, उसकी इज्जत मेरी इज्जत हो जाती है, फिर मैं उसको कभी जलील होने नहीं देता। लोग कहते हैं मौलाना दुनिया में क्या हो रहा है, हम कहते क्या हो रहा है, तू कादरी बन। बस आज पैगाम इतना, तू कादरी बन, क्योंकि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। गौस पाक की शान क्या है, गौस पाक का मकाम क्या है, गौस पाक का मर्तबा क्या है। गौस पाक कहते हैं जो कुतुब लोग हैं ना, कुतुब लोग जो कायनात का निज़ाम संभालते हैं, वो मेरे गुलाम है, गुलाम। गौस पाक का फरमान। और मेरे इमाम ने तो जो तारीफ की है गौस पाक की, कहते हैं हजारों ताबई से तू फजू तर, एक दो से नहीं, हजारों ताबई से तू फजू तर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और कहते हैं जो तेरा तिफल है, बच्चा है, बच्चा तेरा तिफल है, कामिल है या गौस। जो तेरा तिफल है, कामिल है या गौस, तो फैली का लक़ब वासिल है या गौस। और रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। गौस पाक फरमाते हैं मेरे मुरीद को तौबा से पहले मरने नहीं देता, मेरे मुरीद को पहले तौबा की तौफीक होती है, फिर वो दुनिया से जाता है। लेकिन सुनियो, अब बात एंड की तरफ ले जाते हुए कहूँ, गौस पाक का नाम जप रहे हो, गौस पाक का नाम ले रहे हो, उठते बैठते या गौस, मगर याद रखना जबान पे गौस हो और दिल में गौस ना हो, ये मुनाफिकत है। क्योंकि मुनाफिकत उसी को कहते हैं जबान कुछ कहे दिल कुछ कहे। गौस पाक का गुलाम मुनाफिक नहीं होता। आप जानते सरकार गौसुल आजम दस्तगीर जब दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त के हालात इमाम याफई फरमाते हैं, मोतमद नाम का एक शख्स था, उसके यहाँ दौलत की बुनियाद पर 800 गाने वाली कनीजें थी। कितनी? 800। 300 गाने वाली लड़कियां एक एक मालदार के घर में थी। ये सब कुछ था। अहले इल्म मसलहत पसंद हो गए थे। गरीब गलती करता था तो उसकी इस्लाह की जाती थी, मालदार गलती करता था तो पर्दे डाले जाते थे। हक बोलने की ताकत न थी। इमाम गजाली ने इहयाउल उलूम में लिखा, शिया सुन्नी मुनाजरों में मसरूफ थे, हम्बली अशअरी के इख्तिलाफात हो रहे थे, किसी को कौम की न पड़ी थी, छोटे छोटे रंगों पर भी मुनाजरे होते थे, कलरों पर भी मुनाजरे होते थे, फुरूई मसाइल में कौम को लड़ाया जा रहा था। कुदरत ने फिर उन्हें जवाल पजीर किया, इसलिए कि जब कौमों की फिक्र को जवाल आता है तो कौमों को भी जवाल आता है। कौमों की फिक्र को ये हुआ, शराब वो पीते थे, जिना में वो मसरूफ थे, 300 लड़कियां गाने वाली रखते थे, और अहले इल्म जो है वो फुरूई मसाइल में उलझे हुए थे। उस वक्त अल्लाह ने गौस पाक को जलवगर किया। वो हालात बड़े खौफनाक और दर्दनाक थे। बातनी फिरका हर दिन किसी न किसी अच्छे सुन्नी आलिम को, आलिम रब्बानी को कत्ल कर देता था। जमीन पे जन्नत बनाई गई थी। अल्लाह अकबर। अब्दुल रहमान उमवी की हुकूमत जो है वो टिमटिमाते हुए चिराग की तरह हो गई थी। सल्जूकियों का हाल ये था, उनकी शौकत को जवाल आ गया था। बगदाद मोहल्ला के हालात ये हो गए थे, लोग बंदर नचाते थे। अजान यहाँ भी होनी है, हम अजान का जवाब यहाँ देंगे, मैं बात जल्दी से मुकम्मल करूँ। इन हालात के अंदर अल्लाह अकबर, ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पे कब्जा कर लिया था। ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पे कब्जा कर लिया था। कोई किसी का पुरसाने हाल न था। हालात ये थे, मुसलमान हुक्मरानों के हरम में 400-500 ईसाई लड़कियां थी जो उनकी बीवियों की हैसियत से थी।
ان کی کنیزوں کی حیثیت سے تھی. عیسائی یہودی لڑکیاں حرم میں سجائی جاتی تھی اور وہ جیسے نچاتے تھے یہ ناچتے تھے. کسی کو دین کی نہیں پڑی تھی, مسلک و مذہب کی نہیں پڑی تھی, قوم الجھتی جا رہی تھی. مذہبی حالات اتنے خراب تھے, سیاسی حالات اتنے خراب تھے. اہل علم و اہل تقوی ایمان والوں کو قتل کر کے ان کی جگہ عیسائی اور یہودیوں کو عالم کی حیثیت سے مسجد میں مقرر کیا جا رہا تھا. وہ تقیہ بازی کرتے تھے اور پھر وہ تقریریں کرتے تھے اور تقریر میں مذہب اسلام کو مشکوک کرتے تھے. 40 باتیں اچھی کرتے تھے, 1-2 باتیں شک کی کر دیتے تھے تاکہ لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں. ایسے وقت میں اللہ نے غوث الاعظم دستگیر کو جو ہے وہ جلوگر کیا. یہاں ایک بات بہت ادب کے پیرائے میں آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں. آج لوگ تصوف کی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ تصوف کیا ہے. ہاتھ میں تسبیح گھمانے کا نام لوگوں نے تصوف سمجھ رکھا ہے. ہاں, بھوکے پیاسے رہنے کا نام لوگوں نے تصوف سمجھ رکھا ہے. یاد رکھنا, الحمدللہ ہم بھی صوفیہ کے غلام ہیں, لیکن تصوف نامردی کا نام نہیں, تصوف بزدلی کا نام نہیں, تصوف تسبیح کے دانے پھیرنے کا نام نہیں, تصوف دل کا دانہ پھیرنے کا نام ہے. تصوف بھوکے رہنے کا نام نہیں, صرف بھوکوں کو کھانا کھلانے کا نام ہے. تصوف اللہ اکبر لوگوں کے درمیان اللہ والی باتیں کرنے کا نام نہیں, صرف اللہ والا بن جانا. اللہ اکبر حالات پہ نظر رکھ کر انقلاب کی سبیل پیدا کرنے کا نام ہے. جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا, بیت المقدس چھڑانے والے کا نام عبد القادر جیلانی ہے. بیت المقدس آزاد کرانے والے. اللہ ہم غلو نہیں کرتے. آؤ تاریخ کے آئینے میں دیکھو, یہ صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ اس کے باپ غوث پاک کے مرید تھے. صلاح الدین ایوبی کے باپ غوث پاک کے مرید تھے اور بچپنے میں صلاح الدین ایوبی کو بھی مرید کرایا تھا. اور صلاح الدین صرف قادری نہیں ہے بلکہ ڈبل قادری ہے. بچپنے میں مرید ہوئے تھے غوث پاک سے, اور جب غوث پاک کا وصال ہوا اور شعور کو پہنچے تو غوث پاک کے ساتھ. جانتے ہیں جب بچپنے میں وہ آیا تھا جسے دنیا فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کہتی ہے. یاد رکھنا, انقلاب انسان بازوؤں سے نہیں پیدا کرتا, پیچھے کوئی روحانی طاقت ہوتی ہے تب انقلاب پیدا ہوتا ہے. دل میں کوئی اللہ والا بستا جب انقلاب پیدا ہوتا ہے. لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں, روحانیت کہاں ہے؟ دلوں میں اللہ والے کہاں ہے؟ کانفرنسیں کر رہے, حالات بدلیں گے. تم نبی کو دل میں نہیں بسا سکتے, تم کیا یہ حالات بدلو گے؟ اگر حالات بدلنا ہے تو پہلے دل بدلو, کیونکہ انقلاب قلب سے آتا ہے. جب قلب میں جانے قلوب ہی نہ رہا تو انقلاب کہاں سے آئے گا؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی, ہائے وہ دل جو تیرے سر سے تیرے در سے پر ارمان گیا. اللہ اکبر. تو غوث پاک کے پاس صلاح الدین جب مرید ہونے کے لیے آئے تو غوث پاک نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر دعا کی. آپ کی توجہ ہے؟ غوث پاک نے گردن پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی. اور غوث پاک کے مدرسے سے ہر سال 3000 علماء محدثین فارغ ہوتے تھے. کتنے؟ 3000 ہر سال علماء محدثین فارغ ہوتے. غوث پاک کے کم و بیش 29 بیٹے ہیں, سب کے سب عالم, فاضل, محدث, فقیہ. بیٹیاں سب عالمہ, فاضلہ, محدث. پوتے بھی سب, پوتیاں بھی سب, کوئی وہاں ان پڑھ نہیں. علم کا فیضان اتنا. یہاں تو کہتے ہیں بھی ہم تو کیوں پڑھیں؟ غوث پاک کہتے ہیں کیوں پڑھے؟ درست العلم حتی صرت قطبہ, میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دی. ہم کیوں پڑھیں؟ نوکری نہیں ملتی, ہم کیوں پڑھیں؟ نوکری کے لیے نہیں پڑھتے, انسان بننے کے لیے پڑھتے ہیں. انسان بننے کے لیے پڑھو. کا دین پڑھیں گے تو مسجد کے امام بنیں گے, مسجد کا امام بننے کے لیے دین نہیں پڑھتے, اللہ کی معرفت کے لیے دین پڑھتے ہیں. اس لیے یاد رکھنا, اللہ اکبر. اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر دعا کی سلطان صلاح الدین ایوبی کی گردن پہ. اور صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں 60% جو لشکر تھا وہ غوث پاک کے شاگرد, مرید اور خلفاء تھے. 60%
पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, सरकार गौसुल आजम ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन पे हाथ रख के दुआ की। अल्लाह वालों का अंदाज भी देखे, कोई सर पे हाथ रख के दुआ करता है, कोई दिल पे हाथ रख के, कोई पुश्त पे हाथ रख के, ये गर्दन पे। फिर बैतुल मक़दिस फतह हुआ। सलाहुद्दीन की पूरी जिंदगी जंग में घोड़े की पीठ पे गुजरी। इतना मसरूफ आदमी था कि बवक्त विसाल उसने कहा कि हर साल हज का प्रोग्राम बनाता था, लेकिन कौम की खिदमत ने मौका न दिया कि मैं हज को जा सकूं और हज अदा कर सकूं। इतना मसरूफ रहा। लेकिन किसी ने कहा, सलाहुद्दीन तूने घोड़े की पीठ पर पूरी जिंदगी गुजारी है, तू शहीद क्यों नहीं हुआ, तू कत्ल क्यों नहीं हुआ? फरमाया उसका फलसफा यह है कि मेरे पीर गौस पाक ने मेरी गर्दन पे हाथ रख कर दुआ दी थी। गौस पाक का हाथ जिस गर्दन पे आ जाए वो गर्दन कैसे कट सकती है? इसलिए कि पुश्त पे आ जाए तो अहले सुन्नत का इमाम कहता है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अरे जब हिमायत का पंजा, सलाहुद्दीन ने किसी कुत्ते को, चाहे वो किसी, बल्कि शेर को खतरे में नहीं लाता, उन्होंने कुत्तों को, वो जो कुत्ते थे दुनिया के कुत्ते, जो हिसाब जो आए थे कब्जा करने के लिए बैतुल मुकद्दस पे, कर लिया था, किसी को खातिर में नहीं लाया। तन्हा निकलना पड़े तन्हा निकले, हर एतबार से डट कर मुकाबला किया। सौदेबाजियां की गई, लालचे दी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सौदा नहीं किया, बैतुल मुकद्दस को फतेह करवा के रहे। तो अर्ज ये कर रहा था, ये हालात बने। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने फिर कौम से कहा, बात इख्तिताम को ले जाओ, बस 5 मिनट मौलाना। गौस पाक ने फरमाया, मेरी कौम सुधर जाओ, अगर तुम यूं ही शराब पीते रहोगे, यूं ही 300 गाने वाली लड़कियां रखोगे, यूं ही अय्याशी और आवारगी करोगे, एक वक्त तो तुम पे आएगा कि अल्लाह तुम पे जालिम हुक्मरां मुसल्लत फरमाएगा, और जालिम हुक्मरां फिर तुम्हें तय तय कर देगा, तुम तबाह हो जाओगे। जिन्होंने माना, जिन्होंने नहीं माना। ठीक निस्फ सदी के बाद, 50 साल के बाद, अल्लाह ने चंगेजियों को मुसल्लत कर दिया। चंगेजी मुसल्लत, जालिम हुक्मरां मुसल्लत कब होते हैं? जब कौम के मालदार अय्याश हो जाएं, दीनदार मुनाफिक हो जाएं। मुनाफिक का मतलब क्या? मुनाफिक एतिकादी नहीं, मुनाफिक अमली कह रहा हूं। कपड़ों पर दीन, टोपियों पर दीन, दाढ़ी और चेहरे पे दीन और अंदर खाली, ये मुनाफिकत है। लोगों को बताने के लिए ने मेरे नबी ने फरमाया, अत्तक़वा हाँ होना, तकवा यहाँ है। फरमाया, तू अकेले में जैसा है वही तेरी हकीकत है। अपनी हकीकत मालूम करना चाहते हो, अकेले में कैसे हो? हम लोगों के दरमियान बैठते तो वलियों जैसी बातें करते हैं, और अकेले में बैठे तो शैतान का नंगा नाच बन जाते। बोलो, आज नेक कहलाने वाले अपने मोबाइल के लिए अंदर मुश्किल पासवर्ड क्यों रखते? किसी के हाथ में मोबाइल चला जाए तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। किसी दोस्त के हाथ में मोबाइल जाने पे दिल की धड़कन तेज होती है। खुदा तो सब देख रहा है, तेरे दिल की धड़कनें तेज नहीं होती। तू दोस्त से ज्यादा अल्लाह से नहीं डरता, ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? अल्लाह बाप देख रहा है तो तू सिगरेट नहीं पीता, और अल्लाह देख रहा है तो तू जिना करता है। बाप देख रहा है तो किसी औरत पे बदनजरी नहीं करता, और अल्लाह देख रहा है तू रिश्वतें ले रहा है, गीबत कर रहा है, चुगलियां कर रहा है, हराम खा रहा है। सोचो, जिस कौम को अल्लाह का ख्याल न रहा। गौस पाक कहते हैं, जो इंसानों के दरमियान गुनाह नहीं करते और अकेले में गुनाह करते, वो मुल्हिदीन है, मुल्हिद है। लोगों ने कहा क्यों? फरमाया, इंसान से डर के गुनाह छोड़ा, अल्लाह से डर के गुनाह नहीं छोड़ा, वो मुल्हिद नहीं है तो और क्या है? तो सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने पेशिन गोई फरमाई थी। फिर हलाकू आया। तवज्जे, जालिम हुक्मरां क्यों मुसल्लत होते? हलाकू आया। बादशाह अलाउद्दीन शाह फौज लेकर निकला जंग के लिए, लेकिन वो पीछे हटा। बड़ा नेक था, वो नेक था, निकला जंग के लिए, पीछे हट गया। लोगों ने कहा, अलाउद्दीन शाह तू पीछे क्यों हट गया? कहा, ये जो तातारी फौज है ना, उसके सरों पे मैं फरिश्तों को, औलिया को और नेक लोगों की रूहों को देख रहा हूं। वो ये कह रहे हैं, ऐ काफिरों, इन फासिकों को कत्ल करो।
شاید اس واقعے کے تناظر میں آج دنیا کے حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اولیاء کی روحیں ان کافر تاتاریوں کو کہہ رہی تھی اے کافروں ان فاسقوں کو قتل کرو۔ تو پھر علاؤ الدین شاہ نے کہا جس کافر فوج کے سر پہ اولیاء کی اور نیک لوگوں کی روحیں ہو اب ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ کافر تو ان کو کہہ رہی ہے اولیاء کی روح، لیکن ہمیں بھی فاسق کہہ رہی ہے، اب ٹک نہیں سکتے۔ نتیجے میں لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوا اور پھر دریائے دجلہ میں لاکھوں لاشیں بہا دی گئی، مسلمانوں کا خون بہتا رہا۔ لیکن یہ حالات کب آئے؟ جب مسلمان مالدار عیاش ہو گئے، گانے تماشوں میں ڈوب گئے۔ آج واویلا کر رہے ہو، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ حالات بدلنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ غوث پاک فرماتے ہیں ایک خطبے میں انسان دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ اللہ سے قریب ہوگا یا تو وہ اللہ سے دور ہوگا۔ دو ہی حالتیں انسان کی، غوث پاک کہتے ہیں یا اللہ سے قریب ہوگا یا اللہ سے دور ہوگا۔ جو اللہ کے قریب ہے اللہ کی امان میں ہے، جو اللہ سے دور ہے اللہ نے امان اٹھا لی ہے۔ اب فیصلہ آپ کریں، ہم اللہ سے قریب ہے یا دور ہے؟ فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہیں، اللہ سے قریب ہے یا دور ہے؟ جھوٹ بک رہے ہیں، اللہ سے قریب ہے یا دور ہے؟ زنا کے اڈوں کو آباد کریں، اللہ سے قریب ہے یا دور ہے؟ گانے باجو تماشوں میں مبتلا ہے، اللہ سے قریب ہے یا دور ہے؟ جو اللہ سے قریب ہو جائے اللہ سے قریب ہو جائے، اس کو دعا بھی کرنا نہیں پڑتی، نظریں اٹھتی ہے، انقلاب آتا ہے۔ میں نے 5 منٹ کی بات کی تھی لیکن بات مکمل کر دوں تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے۔ ہلاکو مرا کیسے؟ ہلاکو کی موت کیسے واقع؟ ظالم مرا کیسے؟ اس کی عادت تھی وہ مسلمانوں کو قتل کرتا تھا تو ڈرامائی انداز میں قتل کرتا تھا۔ ہلاکو حالات کے تناظر میں بات کہہ رہا ہوں، سمجھنے کی بات ہے۔ ڈرامائی انداز میں قتل کرتا تھا ہلاکو مسلمانوں کو، قطار لگا دیتا تھا اور کھیلتا تھا ان سے۔ اس کے ہاتھ میں سیب تھا، سیب ایسے اچھال رہا تھا اور یوں کیچ کرتا تھا، ایسے اچھالتا تھا، یوں لیتا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کے۔ مسلمانوں کی صفیں لگی ہوئی تھی، جلاد کو کہا کاٹ ان کو۔ جن کی راتیں اللہ رب العزت کی نافرمانی میں اس کی غضب کو چیلنج کرنے میں گزرتی ہے، وہ قومیں اسی طرح کٹتی ہیں، کھیل تماشوں کی طرح۔ کاٹ ان کو۔ مورخ لکھتا ہے کہ جلاد آتا اور کیوں کرتے کرتے سب کی گردنیں اڑا دیتا۔ ایک بڈھے بابا تھے اس میں، اس لیے کہ بعض اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو دکھتے نہیں ہیں۔ اچھا یاد رکھنا، بلکہ اللہ والوں کی شان ہی ہوتی ہے کہ وہ دکھتے نہیں ہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں جیسے تم دلہن کو چھپاتے ہو، قدرت نے ولیوں کو ایسے چھپا رکھا ہے۔ غیرت کے گھونگھٹ ڈال رکھے ہیں دلہنوں کی طرح ولیوں پر، جیسے دلہن کو پی کے سوا کوئی نہیں دیکھتا ویسے ولیوں کو یار کے سوا اور کون دیکھتا ہے۔ اسی لئے کہا اولیائی تحت قبائی، میرے اولیاء میری قبائے غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اب ان کو اگر دیکھنا ہے تو دلہن کو یا تو یار دیکھے یا تو سخی دیکھے، تو یا تو سخی بن جاؤ یعنی سہیلی بن جاؤ، اور سہیلی کب بنیں گے؟ کونوا مع الصادقین، تب ان کی شانیں نظر آئے گی۔ تو ایک اللہ والا تھا، پہلی صف میں کھڑا تھا، جلاد آیا کاٹتا کاٹتا گیا، وہ بڈھا بابا پیچھے ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، کپڑے اچھے ہوں گے، نہیں، اللہ کے اچھے کپڑے میں بھی اللہ والے ہوتے ہیں، اس میں کوئی آپ ٹینشن نہ لیں۔ لیکن حضور نے جو نشانی بتائی وہ ایک یہ بھی ہے، مر جائیں تو کوئی جنازے میں نہ جائیں، بیمار پڑے کوئی عیادت کے لیے نہ جائیں، محفل میں آئے تو بھگا دیے جائیں، دھکے مار کے، قریب آئے تو دور کر دیے جائیں۔ شان یہ کسی بات پہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ پھٹے پرانے لباس، بکھرے بال، اسی لیے ہر ننگے دھڑنگے کو لوگ ولی بھی مان لیتے ہیں، کیونکہ یہ چیز لوگ دیکھتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، ہر ننگا دھڑنگا پاگل ولی نہیں ہوتا، ولی تو بڑا دانا ہوتا ہے، وہ بہلول دانا، وہ خواجہ دانا، وہاں تو دانائی ہوتی ہے، دانائی قدموں میں ہوتی ہے۔ تو اللہ والا وہ بڈھا بابا بزرگ پیچھے ہو گیا۔ پھر دوسری صف کی باری آئی، اس نے پھر سیب کو یوں کیا، کہا مار ان کو۔ پھر وہ کرتے کرتے سب کو کر، دوسری صف سے وہ تیسری میں چلا گیا، پیچھے جاتا رہا،
7 صفوں تک یا 3 صفوں تک مورخ اپنے اپنے انداز کی آرا بیان کرتے ہیں۔ 7ویں صف میں گیا تو جلاد کو اس نے اشارہ کیا کہ اب اس کو مت قتل کرنا۔ 7ویں صف بھی قتل کر دی۔ اب وہ بڈھا بابا اکیلا بچا۔ ہلاکو نے کہا پہلی سے دوسری میں گیا، دوسری سے تیسری میں گیا، تیسری سے چوتھی میں گیا، اب بتا، اب تو اکیلا بچا ہے، تجھے بچائے گا کون؟ حکمراں ظالم تھا، زبان کھولنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ لوگ زبانوں پر تو پابندیاں لگا سکتے ہیں، دل کے جذبات پہ پابندیاں نہیں لگا سکتے۔ اور مسلمانوں کا اللہ وہ ہے جو صرف زبانوں کی نہیں سنتا، دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ جب ظالم حکمراں ہلاکو نے کہا اب کہاں بچ کر جائے گا بڈھے بابا، اس کی نظریں سوالیہ آسمان کی طرف اٹھ گئی، نظریں اٹھی اور دیکھتا ہی رہا۔ اور ہلاکو نے پھر سیب اچھال کر کے اشارہ کیا، اس پر بھی چلا۔ جیسے اس پر چلا کہہ کے سیب اس نے اچھالا، سیب تھوڑا دور کی طرف گیا اور اس نے یوں اپنے آپ کو کیا تو اس کا پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ ابھی جلاد اس بابا کو قتل نہیں کیا تھا، اس کا پیر رکاب میں پھنس گیا اور یوں باغ نہ چاہتے ہوئے بھی ہل گئی۔ گھوڑا دوڑنے لگا، وہ گر پڑا اور پیر اس میں اٹکا رہا۔ اس کا سر زمین پہ پٹکتے ہوئے، بار بار پٹکتے ہوئے گھوڑے نے آخر اس کو ہلاکو کو ہلاک کر دیا۔ کسی کی بد دعا نے نہیں، ایک اللہ والے کی صرف نگاہ اٹھی تھی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، جو اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں ان کی شان ہے۔ ہلاکو مرا، پھر تگودار خان کا دور آیا جو اس کا بیٹا تھا، اور پھر وہ مسلمان ہوا۔ کس پر؟ تقریریں سن کر نہیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ 2 گھنٹے تقریر کر کے آواز بٹھا لی جاتی ہے لیکن انقلاب نہیں آتا۔ تگودار خان ہلاکو کا بیٹا، تاتاریوں کا ہیرو، مسلمان کیسے ہوا؟ صرف اللہ کے ولی کے جملے پر۔ ہائے ہائے، ہم تو یہ ہیں انا کے بت بن کر کے بیٹھے ہیں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نہ تو عشق میں رہی گرمیاں، نہ تو حسن میں رہی شوقیاں، نہ تو غزنوی میں تڑپ رہی، نہ تو خم ہے زلف ایاز میں۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ تگودار خان مسلمان کیسے ہوا؟ ایک اللہ کے ولی تھے، غوث پاک کی اولاد میں سے تھے۔ تگودار خان انہیں بہانے سے قتل کرنا چاہتا تھا، جنگ سے واپس جا رہا تھا۔ اس نے کہا اے مسلمانوں کے بزرگ، یہ بتا میرے کتے کی دم اچھی ہے یا تیری داڑھی کے بال اچھے ہیں؟ غوث پاک کا شہزادہ تھا، جواب دیا تیرا کتا تجھ سے وفا کرتا ہے، اگر میں اپنے اللہ کا وفادار ہو کر ایمان پہ گیا تو میری داڑھی تیرے کتے کی دم سے اچھی، اور اگر میں ایمان پہ نہ گیا، خدا کے ساتھ وفا نہ کر سکا تو میری داڑھی سے تیرے کتے کی دم اچھی۔ وفا نہ کر سکا تو کتے کی دم اچھی، وفا کر گیا، ایمان پہ گیا تو میری داڑھی اچھی۔ ایک جملے نے اس کی زندگی بدل دی۔ مسلمان کی شان کی گفتگو کرتے ہیں اور تگودار خان صرف اس ایک جملے پر مسلمان ہو گیا۔ اس لیے سنیوں، کردار کی طرف آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور اپنے مسائل کا حل کہیں نہیں ہے، اپنے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اپنے دن اچھے کرنا ہے تو اپنی راتیں اچھی کر لو، راتوں کو اٹھ کر کے صرف 2 قطرے بھی رونے کی عادت بنا لو، نئی لمبی لمبی نمازیں تو 2 رکعت فجر سے پہلے پڑھنے کی عادت بنا لو، زندگی میں انقلاب آئے گا، زندگی بدلے گی۔ اور سنی دعوت اسلامی سے قریب آؤ، اپنا رشتہ بڑھاؤ۔ یہ تحریک اوٹ اور نوٹ کی تحریک نہیں، یہ تحریک حضور علیہ السلام کے قدموں کے قریب کرنے کی تحریک ہے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل کی تحریک ہے۔